بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرامی تے تمام دوستوں، آج دا میرا موضوع ہے صدقہ۔ صدقہ کسے کہتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو صدیق ہو، جس کے معنی ہے سچا، سچائی۔ ہم صدقہ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں وہ ایمان کی سچائی نہیں ہے، وہ پختگی نہیں ہے جسے ہم صدقہ کہتے ہیں۔ جو کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں سچائی اور ایمانداری ہونی چاہیے۔ صدقہ سچے دل سے ہوتا ہے، اور جو صدقہ سچے دل سے ہو اور پوری ایمانداری سے ہو، پھر وہی صدقہ ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ وہ کیسے ٹالتا ہے؟ پھر صدقہ دینے والا اور اللہ کے درمیان اس کی مشکلات اور پریشانیوں کا کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ دوستوں یہ صدقہ ہے جو ہماری آفات کو روک دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کریم نے فرمایا، صدقہ پروردگار کے غصہ کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو بھی منع کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ کرنا بھی بڑا اکثیر ہے۔ حدیث شریف میں سے معلوم ہوا کہ صدقہ اللہ پاک کے غصہ کو بجھاتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے جو دنیا اور آخرت میں مصیبت بندے نے سامان لیا تھا، صدقہ کر کے اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صدقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لہذا گناہ پر گرفت نہیں ہوتی اور اللہ پاک کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ صدقہ کرنے والے مسلمان کی حالت موت کے وقت خراب نہیں ہوتی، اور اس پر ایمان والے کا ہی ایمان ہونا چاہیے۔ تو ایمان کن کا ہوگا؟ جو مومن ہوں گے، جن کا ایمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا، جن کا ایمان محمد و آل محمد کی اولاد پر ہوگا، جو ماننے والے ہوں گے ان کا ایمان پختہ ہوگا۔ تو اس حالت میں موت کے وقت اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ خراب نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہیں ہوتی اور منہ سے برے الفاظ نہیں نکلتے اور برے خاتمہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ حلال مال سے ہونا چاہیے، سچے مال سے، کیوں کہ اللہ پاک ہے اور اس کو پاک مال ہی لگتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے وہ مال لیتا ہے جو انہوں نے رزق حلال طریقے سے کمایا ہو۔ اللہ کو حرام مال کی ضرورت نہیں۔ دوستو،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ کوشش کیا کیجیے کہ آپ اپنا اور اپنے بچوں کو حلال رزق کما کر کھلائیں، چاہے اس میں تھوڑا ہو، لیکن اللہ کی برکت دیکھیں اس میں کتنی، اللہ کی رحمتیں اس میں کتنی ہیں۔ اس کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ کتی جو ہوتی ہے وہ کتنے بچے پیدا کرتی ہے؟ 10 بھی ہوتے ہیں، 12 بھی ہوتے ہیں، 15 بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کبھی سبحان اللہ بکری 1 یا 2 بچے دیتی ہے؟ اور ذبح بھی روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں دوستو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ یہ مال کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی ختم ہوگا۔ یہ ہے حلال کی برکت۔ اور جو کتی کی میں نے مثال دی ہے وہ 10-12 بچے دیتی ہے لیکن ملتے نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں حرام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ 10-12 نظر ہی نہیں آتے۔ کوئی بچے مار دیتے ہیں، کوئی کیسے ہو جاتا ہے، کوئی کس طرح ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ نے حلال میں وہ برکت رکھ دی ہے، وہ رحمتیں رکھ دی ہیں جو ختم نہیں ہوتی۔ تو کوشش کیا کیجئے حلال رزق کمانے کی، اور حلال رزق سے ہی صدقہ ہوتا ہے، اسی لیے صدقے کو سچا کہا گیا ہے، اور جو سچا ہے وہی صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، دوزخ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبت اس کو پھاند کر نہیں آ سکتی۔ وہ جسم جنت میں نہ جائے گا جسے حرام غذا کھلائی گئی ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ دوستو رزق حلال کھائیں، حلال کمائیں، اور اللہ کی رستے میں سچے اور صدق دل سے صدقہ کیا کریں۔ دوستو آج کا جو میرا موضوع تھا، میں اپنے دوستوں کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ صدقے کے فضیلت اور صدقہ کیا چیز ہے۔ یہ صدقہ نہیں کہ آ جاؤ ہم نے دیگ اتاری ہے، تم بھی کھا لو، تم بھی کھا لو، یہ نہیں۔ صدقہ وہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ ہے صدقہ، یہ ہے سچائی، یہ ہے وہ ایماندار جو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔ تو دوستو آج کا یہ جو موضوع ہے اسی بات پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ کسی موضوع میں، اور اپنے دوستوں کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں، پریشانی ہیں اور مشکلات ہیں انہیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔